الحمد للہ رب العالمین۔ اگر قمیص پر کسی جانور یا پرندے کی تصویر ہو تو اس کو نہیں پہننا چاہیے اور نہ اس سے نماز پڑھیں۔ حالت حیض میں عورت تسبیح پڑھ سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے، باقی قرآن پاک نہ پڑھے۔ آنکھ بند کر کے نماز نہ پڑھا کرے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، آپ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے کہ پیسہ آنے والا آنکھ کے نیچے پلتا ہے، یہ ساری میراثی لوگوں کی شرطیں ہیں کہ اگر آنکھ دائیں پھڑکے تو فائدہ ہوگا اور بائیں پھڑکے تو نقصان ہوگا، ہاتھ میں خارش ہو تو پیسہ خرچ ہوگا اور پاؤں میں خارش ہو تو سفر آئے گا۔ یہ کنجروں اور میراثیوں کا عقیدہ ہے۔ خواب میں حضور کی زیارت کے لیے سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور اپنے اعمال کو حضور کی سنت کے مطابق رکھیں اور کوشش کریں کہ حلال رزق ہو، حرام نہ ہو۔ قرآن پاک میں جو سجدے تلاوت ہیں، جب بھی آئے فوراً سجدہ کرو، اگر نہیں کیے تو بعد میں کریں، یہ نہیں کہ پڑھتے جاؤ پھر اکٹھے کریں گے۔ بیوی کو اپنے والد کا نام ہٹا کے خاوند کا نام لکھنا شریعت میں ناجائز ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ والد کا نام لکھے، آگے پھر لکھ دے زوجہ فلان۔ اذان کے وقت اگر ہم گھر میں کھڑے ہیں تو بات کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر وضو کے بعد کپڑے تبدیل کرنے تھے، آدمی کا سطر کھل گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر ریح خارج ہو، آواز بھی نہ آئے اور بو بھی نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔